پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کس طرح اللہ کے گھر سے دنیا میں تشریف لائے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ وہ نورانی زندگی پھر مکہ کی گلیوں میں کس طرح بڑھتی ہے اور کیسے ایک خاص پرورش نے ایک خاص شخصیت کو ترکیب دی۔ علی بنو ہاشم کے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ گھرانہ تھا جو عزت، امانت اور وفاداری کی پہچان تھا۔ ان کے والد ابو طالب مکہ کے محترم بزرگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگہبان اور مددگار بھی تھے۔ اس گھر میں بچے صرف پالے نہیں جاتے تھے بلکہ تربیت پاتے تھے۔ یہاں زبان سے پہلے روایہ سکھائی جاتی تھی اور لفظوں سے پہلے عمل۔ علی نے اپنی آنکھ کھول کر جو ماحول دیکھا وہ سچ، امانت اور مہمان نوازی کا ماحول تھا۔ مکہ اس دور میں صرف تجارت کا مرکز نہیں تھا بلکہ روایت، قبیلے اور نسلی پہچان کا شہر تھا۔ علی نے بچپن سے ہی یہاں دیکھا کہ لوگ بات کو وزن دیتے ہیں اور روایت کو پہچان بناتے ہیں، مگر علی کی فطرت ان چیزوں سے آگے کچھ اور محسوس کرتی تھی۔ جیسے وہ صرف روایت پر نہیں، حقیقت پر نظر رکھتے تھے۔ ان کا مزاج خاموش تھا مگر غیر معمولی طور پر گہرا تھا۔ ان کی آنکھوں میں سوال ہوتے تھے اور ان کے دل میں سچ کی تلاش۔ ابو طالب صرف والد نہیں تھے بلکہ رہنما بھی تھے۔ انہوں نے علی کو زندگی جینا نہیں سکھایا بلکہ زندگی کو سمجھنا سکھایا۔ انہوں نے علی کو بتایا کہ عزت طاقت سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ انہوں نے سکھایا کہ آدمی اپنی قیمت اپنے رویے سے پیدا کرتا ہے۔ یہ باتیں علی کے دل میں صرف یاد نہیں بنی بلکہ بنیاد بن گئیں۔ اس سب کے درمیان ایک اور شخصیت تھی جو خاموشی سے علی کی زندگی پر اثر ڈال رہی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی بچپن ہی سے ان کے قریب تھے۔ ان کے رویے، ان کی سچائی، ان کی خاموشی، ان کی مسکراہٹ سب علی کے دل میں نقش ہوتی چلی گئیں۔ علی دیکھتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیتے، کبھی کسی کا دل نہیں توڑتے، کبھی ظلم کے ساتھ نہیں دیتے۔ یہ سب علی کے لیے صرف منظر نہیں تھی بلکہ رہنمائی کے قدم تھی۔ اس طرح علی کی ابتدائی زندگی صرف گزری نہیں بلکہ تیاری بنی سچ کے لیے، تیاری وفاداری کے لیے، تیاری اس دن کے لیے جب حق اور باطل آمنے سامنے ہوں گے۔ علی کا بچپن شور سے نہیں، خاموشی سے بنا، مگر وہ خاموشی ہی ان کی طاقت بن گئی۔ مگر اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ بچپن جو ابو طالب کے گھر پلا، یہ بچہ جو ابو طالب کے گھر پلا، جو مکہ کے ماحول کو دیکھ کر بڑا ہوا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کو خاموشی سے اپنا رہا تھا، وہ پھر محمد کے گھر کا حصہ کیسے بنا؟ کیسے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے ماحول میں پرورش پانے لگے اور اس گھر کی روشنی نے علی کی شخصیت کو کیسے اور زیادہ نکھار دیا؟ یہ سب ہم جانیں گے اگلی قسط میں۔